دا ڈیبیٹ میں خوش آمدید. خوش آمدید. آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں جو براہ راست اسپورٹس اکیڈمی کے تربیتی مواد سے نکلا ہے. جو بھی ای اسپورٹس میں سنجیدہ ہے اس نے یہ سوال خود سے ضرور پوچھا ہوگا: ایک ٹاپ ٹیئر کھلاڑی بننے کے لیے اصل میں کیا چیز زیادہ ضروری ہے؟ کیا یہ ایک طویل مدتی، ایک ناقابل تذکیر فاتحانہ ذہنیت یا ونرز مائنڈ سیٹ تیار کرنا ہے، یا پھر اصل کھیل دباؤ کے ان شدید لمحات میں فوری عملی تکنیکوں پر عبور حاصل کرنا ہے؟ دیکھیے، میرا ماننا ہے کہ بنیادی ذہنیت ہی سب کچھ ہے. یہ وہ بنیاد ہے جس کے بغیر باقی سب کچھ یوں سمجھیں کہ ریت کا گھر ہے. اور میرا خیال اس کے بالکل برعکس ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ایک کھلاڑی کے لیے، خاص طور پر آج کے تیز رفتار گیمنگ کلچر میں، یہ عملی ٹیکنیکی ہی سب کچھ ہے. یہ وہ اوزار ہیں جو آپ کو میچ جتواتے ہیں. ایک عظیم ذہنیت رکھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ ایک کلچ صورتحال میں چوک کر جائیں تو آپ کی ذہنیت آپ کو بچانے نہیں آئے گی. اچھا، تو آئیے اسی پر بات کرتے ہیں. میرے نزدیک جب آپ اسپورٹ اکیڈمی کا کورس دیکھتے ہیں تو اس کا اصل جوہر، اس کی جو روح ہے، وہ پہلے ہی سیکشن میں ہے: دا ونرز مائنڈ سیٹ. یہ پوری عمارت کا سمجھیں کہ نقشہ ہے. وہ جس گروتھ مائنڈ سیٹ یعنی ترقی پسند ذہنیت کی بات کرتے ہیں، یہ یقین کہ آپ کی قابلیت پتھر پر لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ اسے محنت سے بڑھایا جا سکتا ہے، یہی اصل گیم چینجر ہے. اس سوچ کے بغیر ایک کھلاڑی جب ہارتا ہے تو وہ سوچتا ہے میں برا ہوں، وہ وہیں رک جاتا ہے. لیکن گروتھ مائنڈ سیٹ والا کھلاڑی سوچتا ہے میں اس ہار سے کیا سیکھ سکتا ہوں. اسپورٹ اکیڈمی جسے ثبوت پر مبنی اعتماد یا ایویڈنس بیسڈ کانفیڈنس کہتا ہے، وہ اسی ذہنیت سے پیدا ہوتا ہے. جب آپ سینکڑوں گھنٹے ٹریننگ میں گزارتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ یہ شاٹ لگا سکتے ہیں. یہ کوئی کھوکھلا یقین نہیں ہوتا. اس مضبوط بنیاد کے بغیر ٹلٹ کنٹرول یا کلچ پرفارمنس کی تکنیکیں صرف بینڈ ایڈ کی طرح ہیں. میں آپ کی بات سمجھتی ہوں، لیکن میں اس مسئلے کو ایک کھلاڑی کی نظر سے دیکھتی ہوں جو آج رات ایک اہم ٹورنامنٹ کھیل رہا ہے. اس کے لیے گروتھ مائنڈ سیٹ کا فلسفہ ایک بہت دور کی اور ایک ایبسٹریکٹ بات ہے. اس لمحے میں اسے ایک ٹھوس اور قابل عمل حل چاہیے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اسپورٹ اکیڈمی کی اصل طاقت نظر آتی ہے. مثال کے طور پر، جب آپ مسلسل 2 راؤنڈ ہارنے کے بعد غصے اور فرسٹریشن یعنی ٹلٹ کی حالت میں ہوں تو کیا آپ کو ایک فلسفیانہ لیکچر کی ضرورت ہے یا ٹیکٹیکل بریدنگ کی؟ ظاہر ہے ٹیکنیک کی. جب آپ 1v3 کی صورتحال میں پھنسے ہوں تو کیا آپ اپنی پوری زندگی کی تربیت کے بارے میں سوچیں گے یا اسپورٹ اکیڈمی کے سکھائے ہوئے 3 اسٹیپ کلچ پروٹوکول پر عمل کریں گے؟ یہ وہ اوزار ہیں جو فوری طور پر کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں. ذہنی مضبوطی کا اصل امتحان دباؤ کے تحت عمل کرنے میں ہے، نہ کہ صرف اچھی سوچ رکھنے میں ہے. اسپورٹ اکیڈمی کا 20 منٹ کا اصول یاد ہے کہ تناؤ کے ہارمونز جیسے کورٹیسول کو جسم سے نکلنے میں 20 منٹ لگتے ہیں. یہ اصول خود چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اس لمحے میں فوری جسمانی اور ذہنی مداخلت کتنی ضروری ہے. آپ نے ٹلٹ کی بات کی تو آئیے اسی پر گہرائی میں جاتے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ سانس کی مشقیں حل ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ صرف علامات کا علاج ہے، بیماری کا نہیں. اسپورٹیک اکیڈمی کے مواد کے مطابق ٹلٹ کی اصل جڑ فکسڈ مائنڈ سیٹ میں ہوتی ہے. فکسڈ مائنڈ سیٹ والا کھلاڑی ہر شکست کو اپنی قابلیت پر، اپنی ذات پر ایک ذاتی حملے کے طور پر دیکھتا ہے، اسی لیے اسے شدید غصہ آتا ہے. اس کے برعکس گروتھ مائنڈ سیٹ شکست کو سیکھنے کا ایک موقع، ایک ڈیٹا پوائنٹ سمجھتا ہے. جب آپ کی سوچ یہ ہو تو ٹلٹ کی بنیادی کمزور پڑ جاتی ہے. آپ غصے کے بجائے تجسس محسوس کرتے ہیں. اسپورٹیک اکیڈمی کا 3 سوالات کا فریم ورک، جسے کھلاڑی اکثر اپنے گیم پلے کا تجزیہ کرتے وقت یعنی VOD ریویو کے دوران استعمال کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ مجھے کس چیز نے مارا؟ میں مختلف طریقے سے کیا کر سکتا تھا؟ اور میں اگلی بار کیا کروں گا؟ یہ فریم ورک صرف اور صرف گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہی مؤثر ہے. فکسڈ مائنڈ سیٹ والا کھلاڑی تو ان سوالوں تک پہنچے گا ہی نہیں. وہ تو پہلے ہی اپنے ٹیم میٹس یا گیم کے لیگ کو الزام دے کر گیم بند کر چکا ہوگا. یہ ایک مثالی دنیا کی بات لگتی ہے ایمانداری سے. حقیقت یہ ہے کہ ہر کھلاڑی، چاہے وہ فیکر ہو یا سیمپل ہو، ٹلٹ کا شکار ہو سکتا ہے. یہ کوئی اخلاقی کمزوری نہیں ہے. اسپورٹ اکیڈمی خود اس کی نیورو سائنس کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ ایک جسمانی رد عمل ہے.
آپ کا امیگڈیلا یعنی آپ کے دماغ کا جذباتی مرکز ہائی جیک ہو جاتا ہے اور کورٹیسول جیسے سٹریس ہارمونز کا سیلاب آ جاتا ہے۔ اس لمحے میں آپ کا سوچنے والا دماغ پری فرنٹل کارٹیکس تقریباً آف لائن چلا جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اس حیاتیاتی طوفان کے بیچ میں کیا کوئی کھلاڑی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ میرے لیے سیکھنے کا ایک موقع ہے؟ نہیں، اسے ایک عملی حل کی ضرورت ہے، اسے ایک لائف جیکٹ چاہیے۔ اسپورٹ اکیڈمی کی تکنیکیں جیسے گیم کے بیچ میں ایک اسٹریٹجک ریسیٹ لینا، یعنی صرف 30 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو کر پانی پینا یا فوری طور پر زہریلے کھلاڑیوں کو میوٹ کرنا، یہ وہ ٹھوس اقدامات ہیں جو اس جسمانی رد عمل کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ تکنیکیں آپ کو اس قابل بناتی ہیں کہ آپ اپنے گروتھ مائنڈ سیٹ کو دوبارہ استعمال کر سکیں۔ تو ٹیکنیک پہلے آتی ہے، مائنڈ سیٹ بعد میں۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے کہ تکنیک آپ کو ذہنیت تک واپس لاتی ہے، لیکن میں اسے مختلف انداز سے دیکھوں گا۔ آپ نے ٹلٹ کے دوران امیگڈیلا کے فعال ہونے کی بات کی، جو ایک شدید دباؤ کا رد عمل ہے۔ یہی دباؤ تو کلچ لمحات میں بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں رد عمل کو قابو کرنا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ چلیں کلچ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں۔ اسپورٹ اکیڈمی کا 3 اسٹیپ کلچ پروٹوکول بہت بہترین ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا تیسرا اور سب سے اہم قدم کیا ہے؟ اپنی تربیت پر بھروسہ کرو، ٹرسٹ یور ٹریننگ۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ بھروسہ کہاں سے آتا ہے؟ کیا یہ آسمان سے ٹپکتا ہے؟ نہیں، یہ اسی ثبوت پر مبنی اعتماد سے آتا ہے جو گروتھ مائنڈ سیٹ کے تحت مہینوں اور سالوں کی مستقل بامقصد مشق سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ ایک سوئچ کی طرح آن کر سکیں۔ اگر آپ نے وہ محنت نہیں کی، اگر آپ کا بنیادی اعتماد کمزور ہے، تو دباؤ کے لمحات میں تمام پروٹوکول ناکام ہو جاتے ہیں۔ اسپورٹ اکیڈمی تکبر یعنی ایروگنس اور حقیقی اعتماد یعنی کانفیڈنس کے درمیان جو فرق بتاتا ہے وہ یہاں بہت اہم ہے۔ تکبر دوسروں سے موازنہ پر مبنی ہوتا ہے اور نازک ہوتا ہے۔ جیسے ہی کوئی آپ سے بہتر کھیلتا ہے، یہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ حقیقی اعتماد آپ کی اپنی تیاری پر مبنی ہوتا ہے اور یہ چٹان کی طرح مضبوط ہوتا ہے۔ میں معافی چاہتی ہوں، لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسپورٹ اکیڈمی کے مطابق دباؤ کے تحت چوکنگ کی اصل وجہ کیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی، اٹینشنل نیروئنگ، یعنی آپ کی توجہ کا دائرہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ آپ اہم معلومات جیسے منی میپ پر دشمن کا نشان نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دوسری، منفی خیالات کا ذہن پر حاوی ہو جانا، جیسے اگر میں ہار گئی تو سب کیا کہیں گے۔ اب کلچ پروٹوکول کے پہلے 2 قدم دیکھیں۔ پہلا، سلو ہو جاؤ یعنی سلو ڈاؤن، اور دوسرا، فوکس آن پروسیس یعنی فوکس آن پروسیس۔ یہ خاص طور پر ان 2 مسائل کو حل کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ایک، گہری سانس لینا آپ کے نروس سسٹم کو پرسکون کرتا ہے اور آپ کو سلو کرتا ہے، اور مجھے یہ تینوں کھلاڑی مارنے ہیں جیسے بڑے نتیجے پر سوچنے کے بجائے مجھے صرف اس کونے کو ٹھیک سے چیک کرنا ہے جیسے چھوٹے عمل پر توجہ مرکوز کرنا۔ یہ ایک ذہنی مشق ہے جسے کوئی بھی براہ راست اپنا سکتا ہے۔ اس کے لیے مہینوں کے اعتماد کے پیدا ہونے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور دباؤ کے جسمانی احساسات جیسے دل کی دھڑکن تیز ہونا کو خوف کے بجائے یہ سوچ کر ری فریم کرنا کہ آئی ایم ریڈی، یہ ایک فوری ذہنی تکنیک ہے جو اسپورٹ اکیڈمی سکھاتا ہے، اور کوئی بھی کھلاڑی اسے اسی وقت استعمال کر سکتا ہے۔ یہ ایک ذہنی پٹھا ہے جسے آپ اسی وقت ورزش کراتے ہیں۔ لیکن یہ فوری تکنیکیں کھلاڑی کو کس حد تک لے جا سکتی ہیں؟ یہ شارٹ کٹس کی طرح ہیں۔ اسپورٹ اکیڈمی کا مقصد کھلاڑیوں کو ایک مشغلے سے ایک پیشہ ورانہ نظم و ضبط کی طرف لے جانا ہے۔ یہ ایک میراتھن ہے، سپرنٹ نہیں ہے نا؟ صرف فوری تکنیکوں پر انحصار کرنا کھلاڑیوں کو ایک خاص سطح پر لا کر روک دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ بینڈیڈ حل استعمال کرتے رہیں گے، ہر بار ٹلٹ ہونے پر سانس کی مشق کریں گے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ میں بار بار ٹلٹ ہوتا ہی کیوں ہوں۔ حقیقی اور مستقل بہتری کے لیے کھلاڑی کو اپنی بنیادی سوچ، اپنے آپریٹنگ سسٹم کو تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ فکسڈ مائنڈ سیٹ سے گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف منتقلی یہ مشکل کام ہے، اس میں وقت لگتا ہے، لیکن اسپورٹ اکیڈمی کے مطابق یہی وہ چیز ہے جو اچھے کھلاڑیوں کو عظیم کھلاڑیوں سے الگ کرتی ہے۔ ہر پرو کھلاڑی کبھی نہ کبھی مبتدی تھا، فرق یہ تھا کہ انہوں نے یقین کیا کہ وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ یہ یقین ہی ان کی پہلی اور سب سے اہم تکنیک تھی۔ یہ ایک زبردست دلیل ہے، لیکن کیا آپ نے اس پر غور کیا ہے کہ اسپورٹ اکیڈمی کا مواد کس کے لیے ہے؟ ہم یہاں کن کی بات کر رہے ہیں؟ ہم PUBG موبائل، فری فائر اور کال آف ڈیوٹی کھیلنے والوں کی بات کر رہے ہیں۔
ان میں سے اکثر جینزی ہیں، وہ نسل جو انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی دنیا میں پلی بڑی ہے، جہاں فوری نتائج اور فیڈ بیک ملتا ہے۔ انہیں یہ کہنا کہ بیٹا پہلے 6 مہینے لگا کر اپنی پوری ذہنیت کو تبدیل کرو پھر تم بہتر کھیلو گے، یہ ان کے لیے حوصلہ شکنی کا باعث بن سکتا ہے۔ وہ شاید دوسرے ہی دن چھوڑ دیں۔ اس کے برعکس جب اسپورٹی اکیڈمی انہیں پری گیم روٹین یا فوکس کلرز کی فہرست جیسے قابل عمل اوزار دیتا ہے تو یہ انہیں فوری طور پر اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کا اختیار دیتا ہے۔ جب ایک کھلاڑی اپنی پری گیم روٹین پر عمل کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی کارکردگی پہلے 10 منٹ میں 15% بہتر ہو گئی ہے تو یہ چھوٹی کامیابی خود بخود اعتماد اور ایک بہتر ذہنیت کو جنم دیتی ہے۔ اس معاملے میں عملی تکنیکیں ذہنیت کی تشکیل کا باعث بنتی ہیں، نہ کہ اس کے برعکس۔ میرا نقطہ یہ ہے کہ عمل سے سوچ بدلتی ہے، صرف سوچنے سے سوچ نہیں بدلتی۔ آپ کا یہ نقطہ کہ عمل سے سوچ بدلتی ہے کافی وزنی ہے، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کا بنیادی مائنڈ سیٹ ہی فکسڈ ہے تو آپ ان عملی تکنیکوں کو آزمانے کی زحمت ہی کیوں کریں گے؟ ایک فکسڈ مائنڈ سیٹ والا کھلاڑی اسپورٹ اکیڈمی کا پری گیم روٹین دیکھ کر کہے گا یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، یا تو آپ اچھے کھلاڑی ہو یا نہیں ہو۔ وہ اسے ایک موقع دیے بغیر ہی رد کر دے گا۔ جبکہ گروتھ مائنڈ سیٹ والا کھلاڑی کہے گا چلو اسپورٹ اکیڈمی کی یہ تکنیک آزما کر دیکھتے ہیں، یہ دلچسپ لگ رہی ہے، شاید میں اس سے کچھ سیکھ سکوں۔ تو آخر میں بات وہیں آ جاتی ہے کہ آپ کی بنیادی سوچ آپ کے اعمال کا تعین کرتی ہے۔ ذہنیت وہ دروازہ ہے جو آپ کو نئی تکنیکیں آزمانے کی اجازت دیتا ہے۔ اگر دروازہ ہی بند ہے تو کوئی اندر نہیں آ سکتا۔ میں اس بات کو ایک مختلف طریقے سے دیکھتی ہوں۔ ایک نیا کھلاڑی ہے جو ٹلٹ سے بہت پریشان ہے اور گیم چھوڑنے کا سوچ رہا ہے۔ اسے جب اسپورٹی اکیڈمی یہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی آپ کی شخصیت کی خامی نہیں ہے، یہ ایک قدرتی جسمانی رد عمل ہے اور اسے کنٹرول کرنے کے لیے یہ 5 ٹیکنیکس ہیں، تو اسے ایک ٹھوس راستہ ملتا ہے، اسے امید ملتی ہے۔ وہ ٹیکٹیکل بریدنگ کی مشق کرتا ہے اور پہلی بار محسوس کرتا ہے کہ اس کا غصہ کم ہو رہا ہے۔ یہ تجربہ اسے یہ سکھاتا ہے کہ وہ اپنی ذہنی حالت پر قابو پا سکتا ہے۔ یہ خود ایک گروتھ مائنڈ سیٹ کا تجربہ ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں غصے والی کھلاڑی ہوں، بلکہ یہ سیکھتا ہے کہ میں اپنے غصے کو سنبھالنا سیکھ سکتی ہوں۔ اس طرح ایک عملی تکنیک نے اس کی بنیادی سوچ پر براہ راست اثر ڈالا اور اسے یہ ثبوت دیا کہ وہ بدل سکتا ہے۔ اس نے سوچ سے عمل نہیں بدلا، بلکہ عمل سے اپنی سوچ کو چیلنج کیا۔ تو مختصر یہ کہ میرے نزدیک اگرچہ فوری تکنیکیں دباؤ کے لمحات میں یقینی طور پر مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی حیثیت ایک کمزور بنیاد پر کھڑی خوبصورت عمارت جیسی ہے۔ بنیاد یعنی ایک مضبوط ترقی پسند ذہنیت کے بغیر یہ ٹیکنیکیں صرف عارضی سہارے ہیں جو اصل مقابلے کے دباؤ میں ٹوٹ جائیں گے۔ جیسا کہ اسپورٹ اکیڈمی خود کہتا ہے، آپ کی ذہنیت آپ کی سپر پاور ہے، ٹیکنیکیں اس سپر پاور کے اوزار ہیں، خود سپر پاور نہیں ہیں۔ اور میرا خلاصہ یہ ہے کہ ذہنیت عمل کے بغیر ایک کھوکھلا اور تجریدی تصور ہے۔ یہ ایک منزل ہے، لیکن تکنیکیں وہ سیڑھیاں ہیں جن پر چڑھ کر آپ وہاں پہنچتے ہیں۔ اسپورٹی اکیڈمی کی فراہم کردہ مخصوص اور قابل مشق تکنیکیں، چاہے وہ VOD ریویو کا 3 سوالات کا فریم ورک ہو یا کلچ لمحات کا پروٹوکول، یہ وہ اوزار ہیں جو کھلاڑیوں کو اپنی ذہنیت کو میدان جنگ میں عملی جامہ پہنانے کے قابل بناتی ہیں۔ ذہنی کھیل کو اپنی نشانہ بازی کی طرح تربیت دینا ایک عملی کام ہے، نہ کہ صرف ایک فلسفیانہ سوچ۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کم از کم اس بات پر متفق ہو سکتے ہیں کہ اسپورٹ اکیڈمی کا مواد ذہنی کھیل کے ان دونوں پہلوؤں، بنیادی سوچ اور عملی تکنیک کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ صرف ایک چیز پر انحصار نہیں کرتے، بلکہ کھلاڑیوں کے لیے ایک بہت ہی جامع اور مکمل نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور شاید اصل بحث اس بات پر ختم ہوتی ہے کہ ایک کھلاڑی کو اپنی ترقی کا آغاز کہاں سے کرنا چاہیے۔ کیا اسے پہلے اپنی سوچ کی بنیادوں کو مہینوں لگا کر مضبوط کرنا چاہیے، یا اسے فوری طور پر عملی اوزاروں کا استعمال شروع کر دینا چاہیے تاکہ وہ بنیاد خود بخود مضبوط ہو جائے؟
یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر کھلاڑی کو اپنے لیے خود تلاش کرنا ہوگا۔